السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان شہزادے اور باقیوں کے ساتھ توپ خانے میں آتے ہیں۔ ساروجہ ان سے کہتا ہے، سلطان الحمدللہ ہمارے پاس چائے کا توپوں کی کمی نہیں ہے، آپ نے جب سے پونڈز کا ذکر کیا ہے ہم تب سے گولے ہی بنا رہے ہیں۔ تو شہزادہ مصطفیٰ کہتا ہے، یہ اچھی بات ہے لیکن چائے کا جیسی بھاری توپوں کو پونڈز تک کیسے پہنچایا جائے گا پاشا؟ جواب میں ساروجہ کہتا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ہم یا تو توپوں کو پہیوں پر جانوروں سے کھینچتے ہیں یا توپوں کے تنوں کو پھسلن والی گاڑیوں سے کھینچتے ہیں۔ مصطفیٰ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، فاصلہ اگر کم ہوتا اور راستہ ہموار ہوتا تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ممکن ہے، لیکن اگر سلطان فوج کو تنگ راستوں اور ناہموار پہاڑوں سے پونڈز تک لے کر جانا چاہیں تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں گفتگو کرتا ہوا دیکھ کر سلطان بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں اور ساروجہ شہزادے سے کہتا ہے، شہزادے ایسے پہاڑوں سے فوج کو لے جانے والا آخری بادشاہ مقدونیائی سکندر تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت توپیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اگر ہمارے عزت مآب سلطان پونڈز کی طرف پیش قدمی کرنے کا سوچتے تو پھر تمام توپوں کو سمندر کے ذریعے پہنچانا زیادہ مناسب ہوتا۔ سلطان کہتے ہیں، تو ہم ان سب کو سمندر سے پار بھیجیں گے۔ اگر کشتیوں پر حملہ ہو گیا پھر کیا ہوگا ساروجہ؟ بغیر ہتھیاروں کے رہ جانے والے ہمارے فوجی پونڈز کی دیواروں کے سامنے کیا کریں گے؟ ساروجہ لاجواب ہوتا ہے اور سلطان کہتے ہیں، ہماری تمام توپیں چاہے وہ بھاری ہوں یا ہلکی ان پہاڑوں سے گزریں گی، ہمیں وہ توپیں اوپر کھینچنے کے لیے ایک مضبوط گرنی نظام کی ضرورت ہوگی۔ پھر سلطان ستلمش سے کہتے ہیں، آپ راستے میں خطوں کی نوعیت کے ذمہ دار ہوں گے، ہم اپنی توپیں کہاں سے اوپر کی طرف کھینچیں گے، کس طرف سے نیچے اتریں گے، گرنی کا نظام کہاں اور کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ ساروجہ کو ان چیزوں کے بارے میں تم سب بتاؤ گے۔ جواب میں ستلمش کہتا ہے، سلطان جیسے آپ کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی سلطان شہزادے کو تھپکی دیتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور شہزادہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جولیا کا قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جولیا بھی قافلے کی جانب بڑھتی ہے۔ دوسری طرف سے کومینوس بھی آ جاتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے جولیا نینی سے کہتی ہے، میرے بابا مجھے معاف نہیں کریں گے۔ تو نینی کہتی ہے، چلو شہنشاہ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھتی ہیں، جبکہ کومینوس یورگو سے کہتا ہے، آج پیدری یہ خنجر عثمانیوں کے مستقبل میں گونپے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتا ہے اور جولیا سے گلے ملتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تم اپنے بابا سے ناراض نہیں ہونا جولیا؟ تو جولیا کہتی ہے، نہیں، میں صرف کرمان جانے آپ سے دور جانے کی وجہ سے ناراض ہوں۔ پھر ایک ہار دکھاتے ہوئے پوچھتی ہے، کیا آپ کو یہ یاد ہے؟ یہ میری ماں کا ہار ہے، انہوں نے مجھے مرنے سے پہلے اس وقت دیا جب میں چھوٹی بچی تھی۔ اب مجھے بھی نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے، اگر میں آپ کو دوبارہ نہ دیکھ پائی تو اب یہ ہار آپ اپنے ساتھ رہنے دیں۔ کومینوس ہار لیتے ہوئے کہتا ہے، بیٹی ایسا نہ کہو، ہمیں کسی دن دوبارہ ملنا ہے۔ جولیا پلٹتی ہے، نینی سے گلے ملتی ہے اور پھر بگی میں سوار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہار خواتین کے ساتھ بایزید کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے اور کہتی ہے، یہ نہ بھولیں کہ ہم جو کچھ بھیج رہے ہیں وہ صرف ایک تحفہ نہیں بلکہ عثمانی خاندان اور سلطان محمد کا وقار بھی ہے۔ اس لیے میں دائیہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، سلطانہ شہزادہ نہیں ہے، شہزادہ سنجاکسس میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر بہار بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں بایزید سپاہیوں کے ساتھ گھات لگا لیتا ہے۔ وہ سپاہی سے کہتا ہے، جلدی سے راستے کو دیکھو، جیسے ہی قافلہ قریب آئی ہمیں بتا دینا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی چلا جاتا ہے تو دوسرا سپاہی بایزید سے کہتا ہے، شہزادے ہم سلطان کے ان کے بغیر یہاں آئے ہیں۔ بایزید بھڑکتے ہوئے کہتا ہے، ڈرپوک آدمی کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف جانشری سپاہی مشقوں میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے میں دوغان ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ساتھیوں دیکھنا کافی نہیں ہے، سپاہی کو جانچنا سیکھنا چاہیے اور پتھر کی طرح مضبوط ہتھیار بھی تمہیں پر کی طرح ہلکا لگنا چاہیے۔ سپاہی سب سے پہلے اپنے مخالف کو نہیں بلکہ خود کو پہچانے گا۔ چلو بہادرو جاری رکھو۔ اس لیے میں دربان کی آواز کے ساتھ سلطان واد داخل ہوتے ہیں۔ دوغان سلطان اور شہزادے کو خوش آمدید کہتا ہے تو سلطان کہتے ہیں، شکریہ دوغان، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ تو دوغان کہتا ہے، سلطان سوپ تیار ہے، تشریف لائیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان مصطفیٰ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور آغا مصطفیٰ کو سوپ کی دعوت دیتے ہوئے ایک طرف لے جاتا ہے۔ مصطفیٰ آگے بڑھتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ سپاہی اس کے لیے خاص پیالہ لے کر آتا ہے تو مصطفیٰ کہتا ہے، شکریہ لیکن میں آپ کے ساتھ ہی پیوں گا۔ اس لیے میں مصطفیٰ ایک جانشری سپاہی کو دیکھتا ہے جو اپنے کپڑے جھاڑ رہا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ سوپ پیتے ہوئے اس سپاہی کو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے، جبکہ وہ سپاہی خود کو صاف کرنے کے بعد باقی سپاہیوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ کمرے میں سلطان کو بھی سوپ پیش کیا جاتا ہے۔ سلطان سوپ پینے لگتے ہیں تو یوسف اس کی جانچ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، مگر سلطان اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں، آرام سے یوسف، میں محفوظ ترین جگہ پر ہوں۔ میرے ہمشانہ جنگی بھائیوں، اگرچہ اس فانی دنیا میں ان کے ماں باپ الگ ہیں لیکن جن کے دل
دل ایک ہیں ان بھائیوں کے ساتھ ہوں میں۔ یہ الفاظ سن کے دوغان سلطان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر سلطان پوچھتے ہیں دوغان جانصری سپاہی کیسے ہیں؟ تو دوغان کہتا ہے آپ کے سپاہی مضبوط اور طاقتور ہیں۔ سلطان معاف کیجیے گا مگر ہمارے شہزادے کی خوشی کی خبر ہمارے کانوں تک بھی پہنچی ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ اسے خیر اور کامیابی کے ساتھ مکمل فرمائے۔ سلطان پوچھتے ہیں آپ بایزید کی شادی کی بات کر رہے ہیں یا آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ شادی جنگ میں جانے کا اشارہ ہے؟ تو دوغان مسکراتے ہوئے کہتا ہے سلطان اس لیے مجھے کرتجو کہتے ہیں، میرے اشارے سے سب بات سمجھ جاتے ہیں۔ سلطان مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا جانصری مہم کے لیے تیار ہیں؟ تو دوغان کہتا ہے زگنوس کی وجہ سے بلغرات کی شکست میں لگنے والے زخم بھر گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ سلطان قدر غصے سے کہتے ہیں دوغان میں آپ سے جانصریوں کی حالت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، مجھے استاد کی طرح تاریخ مت سکھاؤ۔ تو دوغان کہتا ہے آپ کے حکم کے عین مطابق ہم نے اپنی تربیتی مشقیں تیز کر دی ہیں۔ جانصری کے ایک دستے کو ناہموار علاقوں میں کوہ پیمائی کی تربیت بھی دی گئی ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں اب میری بات غور سے سنو۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے آغا مصطفیٰ کے ساتھ کافی زیادہ خوشگپیوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ شہزادہ مصطفیٰ کہتا ہے شوربہ بہت ہی زیادہ لذیذ ہے۔ جواب میں ایک آغا کہتا ہے شوربہ صرف خوراک نہیں ہے، یہ جانصری کا دستور ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے یہ حاجی بختاش ولی کی جانب سے ہمیں ملنے والی ہماری تقدیر ہے، یہ ہمارے اجاق کا دل ہے شہزادے۔ پھر تیسرا کہتا ہے یہ شریعت، حکم اور بھائی چارے کے ساتھ ہمارا عہد ہے۔ پھر پہلے والا آغا کہتا ہے اگر کوئی سپاہی یہ باتیں بھول جائے تو اس کا تعلق شوربے سے منقطع ہو جاتا ہے، یعنی وہ اجاق سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ باورچی ایک سپاہی کو بلندی پر سے دھکیلتا ہوا نیچے لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے آٹا چرایا ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ تم نے ہی کیا ہے۔ وہ سپاہی بار بار کہہ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ شور شرابہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ اور آغا بھی باہر میدان میں آ جاتے ہیں اور ایک آغا پوچھتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے بتاؤ؟ تو باورچی کہتا ہے کافی عرصے سے آٹا کم ہو رہا ہے، مجھے اس کے بستر کے نیچے آدھا تھیلا چھپا ہوا ملا، یہ غدار اسے تاجروں کو بیچتا ہے۔ تو سپاہی کہتا ہے قسم سے آغا میں نے نہیں چرایا۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ نظریں گمانے لگ جاتا ہے اور نظر آ جانے پر کپڑے جھاڑنے والے کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ شور شرابہ سن کے سلطان اور دوغان بھی بلندی پر آ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ اس سپاہی کے ہاتھوں کو غور سے دیکھتا ہے اور اسے آٹے کے آثار صاف دکھائی دیتے ہیں، اس کے ہاتھ اور ناخن آٹے سے داغے ہوئے ہیں۔ چور یہ ہے۔ جواب میں اس سپاہی کہتا ہے معاف کر دیں شہزادے، میں نے تو غلط کیا، آپ نہ کریں۔ تو آغا اس سپاہی کو دبوچتے ہوئے کہتا ہے لالچیوں یا حرام کاری سے باز نہ آنے والوں کے لیے اس لشکر میں کوئی جگہ نہیں ہے، نکال دو اسے یہاں سے۔ دوسرا سپاہی مصطفیٰ کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو شہزادے۔ یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے دوغان کہتا ہے واہ ماشاءاللہ۔ سلطان بھی مسکرا دیتے ہیں۔ جنگل میں بایزید سپاہیوں سے کہتا ہے وہ تھوڑی دیر میں یہاں ہوں گے، جیسا کہ میں نے کہا جولیا کو بال برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، ہر کوئی یہ بات یاد رکھے اور ہوشیار رہے۔ اس لمحے سپاہی آ کر کہتا ہے شہزادے وہ آ رہے ہیں۔ اگلے لمحے قافلہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بایزید سپاہیوں سے کہتا ہے تیار ہو جاؤ، حرکت شروع ہو جاتی ہے، تیر تلواریں تیار ہو جاتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کومینوس شطرنج کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ گہری سوچ میں پڑا ہوتا ہے۔ اس لمحے یورگو وہاں آتا ہے اور پوچھتا ہے عزت مآب کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تو کومینوس کہتا ہے یورگو آؤ بیٹھو۔ یہ سنتے ساتھ ہی یورگو اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے عزت مآب جب آپ دشمن کے بیٹے بایزید کو قتل کر سکتے تھے تو آپ نے یہ قیمت اپنے خون یعنی کہ اپنی بیٹی سے کیوں ادا کی؟ تو کومینوس کہتا ہے یورگو کیونکہ بایزید کا مرنا ترکوں کو آپس میں نہیں لڑوائے گا بلکہ انہیں ہمارے خلاف اکٹھا کرے گا، لیکن یہ جان کر کہ میری بیٹی جولیا کی شادی کا رمان اوغلوں سے ہونی ہے، بایزید کی وجہ سے مارے جانے کی وجہ سے ترک ایک ایسی کشمکش میں پھنس جائیں گے جو ان کو تہس نہس کر دے گی اور وہ کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیا کومینوس اپنی بیٹی کو ہی مروانے جا رہا ہے؟ یہ ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔